پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بادشاہت کے لیے اٹھنے کی بلاہٹ پر سیکھا۔ ہم کیسے آمین کر سکتے ہیں جب خدا کا ہاتھ ہم پر ہو؟ ہم کس طرح آنے والی جنگوں اور دیو کو مات دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس مقام پر پہنچ سکیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ خیر، آج جیسا کہ ہم اس ہفتے سے پڑھتے آ رہے ہیں، میں آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں دوسرا سیموئیل 12 باب 1 سے 14 آیات۔ جی ہاں، دوسرا سیموئیل 12 باب 1 سے 14 آیات ہم آج پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور غلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی، اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور غلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی، اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اس سے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اور یا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اور یا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ میں آج صبح آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، توبہ کی بلاہٹ۔ جی ہاں، توبہ کی بلاہٹ۔ ایسا ہوتا ہے بہنوں بھائیوں کہ ہم کھو بیٹھتے ہیں، گر پڑتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کہیں بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا داؤد بادشاہ کے ساتھ بھی ہوا، جو کہ خدا کے دل کے موافق تھا، کیونکہ پہلا سیموئیل 13 باب 14 آیت کے مطابق جب خدا اگلے بادشاہ کی تلاش کرتا ہے، دیکھیں خدا کیا فرماتا ہے۔ خدا ایسے شخص کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے اس کے دل کے موافق مل جائے۔ اعمال 13 باب 22 آیت نئے عہد نامے میں ہے۔ پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ سو یہ داؤد کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، جو کہ مہادیو کا قاتل تھا، جو کہ خدا کے دل کے موافق تھا؟ اس کے ساتھ یہ کیسے ہوتا؟ داؤد جو کہ خدا کا عزیز تھا اور پرستش کرنے والا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دنیا میں ممسوح بادشاہ نہ بنتا؟ داؤد کی کیا ذمہ داری تھی کہ اسے جنگی میدان میں ہی رہنا ہوتا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر جنگ کرتا۔ بہنوں اور بھائیوں، پھر بائبل بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں واپس چلا گیا، لیکن داؤد وہاں پر ناکام ہوتا ہے۔ جب وہ بائبل نہیں پڑھتا، استثنا 17 باب 19 آیت سے 20 آیات میں لکھا ہے، یہاں یوں مرقوم ہے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اسے پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے
اور ان احکام سے نہ تو دہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ داؤد پڑھنے میں ناکام ہو گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ داؤد، جب تو اٹھے گا اور اگر کوئی پریشان لمحہ ہو تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ تجھے صرف بائبل اٹھانی ہے اور اسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کی ذمہ داری کو دیکھیں تو وہ اپنی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے اور پڑھنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور یہاں کہ وہ شریعت کو بھول گیا کہ دوسروں کو دھوکہ مت دینا۔ وہ شریعت کو بھول گیا کہ جیسا تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ وہ شریعت کو بھول گیا کہ جو اندھیرے میں کیا جائے اسے اجالے میں لایا جائے گا۔ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، مگر ان کے انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اور بہنوں اور بھائیوں، داؤد نے جسمانی بن کر ان سب کا انکار کیا۔ یعقوب پہلا باب 14 اور 15 آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہاں، ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھینچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ غلط جگہ پر، غلط وقت پر، غلط شخص کو دیکھنے کے بارے میں بات کریں۔ داؤد کے بارے میں بات کریں جو کہ بہت بلندی سے نیچے گرا۔ وہ اس وقت حیران ہو رہا تھا کہ جب اسے خدا کی پرستش کرنی چاہیے تھی وہ تانکا جھانکی کر رہا تھا، جبکہ اسے دعا کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس وقت معلومات اکٹھی کر رہا تھا جبکہ اس کو آزمائش سے بچنا چاہیے تھا۔ یہاں پر آپ سے سوال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے اس ہفتے میں منصوبے میں نہیں رکھا تھا۔ مجھے اچھا لگتا کہ میں کسی اور عنوان پر اس ویلنٹائن ویکینڈ میں سناتا۔ یہ ہم پیار کرنے والوں کے لیے ہفتہ ہے، اور پادری صاحب آپ اسے میری بیویوں کے بارے میں سنا کر خراب کر رہے ہیں۔ اگر سچائی سنائی جائے تو اس وبا کے دوران بہت سی شادیاں ٹوٹ گئیں، بہت سی طلاقیں ہوئیں، اور بہت سے گھرانے بکھر گئے۔ بہت سے گناہ غلطی سے سرزد بھی ہوئے، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ کی آنکھیں ان سے دوچار ہوئیں؟ کیا آپ سوشل میڈیا پر غلط چیزوں کی تلاش میں تھے؟ کیا آپ غلط فرینڈ ریکویسٹ کو قبول کر رہے ہیں؟ کیا آپ آن لائن لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ کیا آپ اس پھسلنے والی گناہ کی جگہ پر ہیں، یا اب تک آپ اس کی نچلی جگہ پر ہیں؟ کیونکہ آپ پہلے سے ہی گر چکے ہیں اور خراب ہو چکے ہیں۔ خیر، میرے پاس آج صبح ہم سب کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ خدا نے ہماری کوتاہیوں کے لیے فضل اور ہماری کوتاہیوں پر رحم کیا ہے۔ توبہ کریں اور معافی کو حاصل کریں۔ خدا نے ہمیں پہلے سے ہی فضل بخش دیا ہے، اور اس کا فضل بہت زبردست ہے۔ وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، چاہے ہم سے خرابی ہو گئی ہو، چاہے ہم گر چکے ہوں۔ ہمیں خوش ہونا ہے کیونکہ ہم ایک رحم دل خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ہماری کوتاہیوں کے لیے سراہے گا نہیں، بلکہ وہ طویل عرصے سے ہم پر ہمدردی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ رحم کا پیکر ہے اور معاف کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو ہم سے اس طرح دور کرتا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے۔ آج صبح ہمیں توبہ کے لیے بلایا گیا ہے۔ توبہ کے لیے بلایا گیا ہے۔ آج صبح ہم داؤد کی توبہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ میں 3 چیزوں پر زور دینا چاہوں گا، اور آپ کا ذہن ویلنٹائنز ڈے کی طرف ہوگا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کی توجہ عذاب کی طرف مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ میں اسے توجہ حاصل کرنے والا کہتا ہوں، کیونکہ 2 سیموئیل 12 باب 1 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم پھسلنے والی جگہ پر ہوتے ہیں تو خدا کو ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، مجھے توجہ کروانے دیجیے کہ کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ کلام میرے لیے سنایا گیا ہے اور یہ میرے گناہوں کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن میں آج صبح حرام کاری کی بابت پرچار نہیں کر رہا، میں تمام گناہوں کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی پھسلنے والی جگہ پر ہو سکتا ہے، تو میں آپ چوروں سے، جھوٹوں سے، گپ شپ کرنے والوں سے، خرابیاں کرنے والوں سے، جوا کھیلنے والوں سے، کاہلوں سے، غیبت گوئی کرنے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ بائبل فرماتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور ابلیس ہماری ہر چھوٹی سی چھوٹی کمزوری کو جانتا ہے، اور وہ اب ہماری طرف آ رہا ہے۔
وہ کبھی کسی سمت سے آئے گا اور کبھی کسی سمت سے، اور وہ ہر طرح سے ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، مگر خدا پھر بھی کہتا ہے کہ میں اس دنیا کی تمہاری طرف توجہ کروا رہا ہوں، جبکہ آپ کو برے کام کرنے کی بلاہٹ ہو رہی ہے۔ کبھی کبھار خدا کلام اور کہانی کو استعمال کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد کے لیے خدا نے کہانی کو استعمال کیا۔ کبھی کبھار خدا ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے بیماری کا استعمال کرتا ہے، کبھی کبھار خدا جھگڑے کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ جھگڑا ہماری نوکری پر ہو یا گھر پر ہو، اور اگر ان میں سے کچھ نہیں ہوتا تو خدا ہمارے راستے میں طوفان کو بھیجتا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا صرف چیزوں کو ہلانے کے لیے طوفان ہی کو نہیں بھیجتا، بلکہ وہ مچھلی کو بھی بھیجتا ہے کہ وہ آپ کو نگل لے اگر آپ کسی دوسرے راستے پر چلے جائیں۔ اور بھائی اور بہنوں، خدا کے پاس ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے راستہ موجود ہے۔ خدا اپنے بندہ ناتن کو بھیجتا ہے کہ وہ کہانی سنائے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ داؤد کی توجہ حاصل کی جا سکے، اور ناتن داؤد کو ایک کہانی سناتا ہے جس میں کہ دو آدمی ہوتے ہیں، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ ایک کے پاس بہت سی بھیڑیں تھیں اور دوسرے کے پاس صرف ایک بھیڑ کی پٹھیا تھی۔ ایک دن جب امیر شخص کے گھر مہمان آیا تو اس نے بجائے اس کے کہ اپنی بھیڑوں میں سے لیتا، اس نے اس غریب کی ایک بھیڑ کو لیا جسے اس غریب نے بیٹی کی طرح پالا تھا، مہمان کے آنے کے لیے پکانے کو ذبح کیا۔ اور جب داؤد نے اس کہانی کو سنا تو داؤد غصے سے بھر گیا اور بولا کہ یہ آدمی تو واجب القتل ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنے ہی بارے میں عدالت سنا رہا تھا، کیونکہ پھر ناتن داؤد کو کہتا ہے کہ تو وہی شخص ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، خدا آج صبح بس یہ کہہ رہا ہے، جب میں بیماری کو، طوفان کو، جھگڑے کو، پیغام کو بھیجتا ہوں تو یہ وہی پیغام ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بولنے میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، مگر آپ اب تک یہ جان نہیں پائے آپ اس دنیا میں کس طرح اس صفحے پہ پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، ابھی خدا اس پیغام کو آپ کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ آپ کی توجہ حاصل کر سکے، اور یہ بات جو خدا آج صبح ہم سے کر رہا ہے، ہمیں اس کو سننا ضروری ہے۔ ہم سب کو خدا کے پیغام کو سننا چاہیے۔ خدا آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اس عالمی وبا میں پریشان رہے؟ کیا آپ اس عالمی وبا میں بے آرام رہے؟ کیا اس عالمی وبا نے آپ پھسلنے والی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ تو خدا آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میری کار میں ایک مقابلہ ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ میں دل سے بہت خوش تھا کیونکہ میری کار ان سب میں سے محفوظ کار تھی۔ جب کبھی آپ ایسی کار کے قریب ہوتے ہیں تو وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسی کار موجود ہے؟ صرف بجنے والی ہی نہیں، بلکہ اونچا اونچا بجنے والی، اور پھر پیلی اور لال بتیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ پھر جلدی جلدی ہارن بجانے لگتے ہیں، اور پھر آپ گاڑیوں کو کراس کرنے کے لیے کبھی اس لائن میں اور کبھی اس لائن میں جاتے ہیں، اور لائنز بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور پھر میں گوگل پر تلاش کرنے لگتا ہوں کہ کیسے اس حالت سے نکلا جائے، کیونکہ میں ان وارننگ کی آوازوں سے تھک چکا ہوں۔ بہن اور بھائیوں، آج صبح خداوند فرما رہا ہے کہ ان وارننگ کی آوازوں پر کان لگاؤ۔ وارننگ پر کان لگاؤ۔ بہنوں اور بھائیوں، شاید آپ انہیں سننا نہ چاہتے ہوں، لیکن آپ خدا کے شکر گزار بنیں جب خدا آپ پر وارننگ کو بھیجتا ہے۔ آپ کو شکر گزار کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ عبرانیوں 12:6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ کیا آپ اس حقیقت سے ناواقف تو نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کبھی بھی ملال کیے بغیر غلط کام کر سکتے ہیں، اور خدا آپ کو کندھے پر مار کر آپ کی توجہ حاصل کرے گا، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ آپ سنگین غلطی کر بیٹھیں۔ مجھے امثال 29:1 آیت سے پیار ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہاں برباد کیا جائے گا،
اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ یہ وہ آیت ہے جسے میں تب استعمال کرتا تھا جب میرے لڑکے بڑے ہو رہے تھے۔ میں انہیں پرانے کنگز جیمز ورژن بھی سنایا کرتا تھا، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے، ناگہاں برباد کیا جائے گا۔ بہنوں اور بھائیو، خدا آج صبح کسی کی توجہ حاصل کر رہا ہے، اور خدا فرما رہا ہے کہ تمہیں سننا چاہیے، تمہیں کلام کو سننا چاہیے۔ آپ شاید اپنی ازدواجی زندگی کھونے کو ہوں، اس لیے کلام کو ضرور سنیں۔ آپ شاید اپنے خاندان کو کھونے والے ہوں، کلام سنیں۔ اور شاید آپ اپنی نوکری کھونے والے ہوں، شاید آپ اپنے مستقبل کو کھو دیں، شاید اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے والے ہوں، اس لیے آپ کو کلام کی باتوں کو سننا نہایت ضروری ہے۔ ہم عذاب کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے۔ آپ کو کلام مقدس کو سننا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جس پر میں غور کروانا چاہتا ہوں اسے اعتراف کہتے ہیں۔ میں اسے جرم کا اعتراف کہتا ہوں، کیونکہ دوسرا سیموئیل 12 باب میں جب ناتن داؤد کے پاس آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ کیا ہونے والا ہے، 13 آیت میں لکھا ہے، تب داؤد نے ناتن سے کہا کہ میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ یہ ایسا معاملہ کیوں تھا کہ داؤد کو خدا نے بخشا اور گناہ کی وجہ سے مرنے سے اسے بچایا؟ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ دوسرا سیموئیل سے پڑھیں۔ آپ دریافت کریں گے کہ دوسروں نے گناہ کیا، یوآب نے گناہ کیا، ابنیر نے گناہ کیا، ابی سلوم نے گناہ کیا، اور جب بھی ایسی شخصیات نے گناہ کیا تو اس کا انجام موت ہوا، لیکن خدا داؤد کو خبردار کرتا ہے اور جیتا چھوڑتا ہے۔ خدا یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ داؤد ہمیشہ بادشاہ بنا رہے، اور مقصد یہ ہے کہ داؤد اپنی توبہ میں بہت سچا تھا۔ داؤد اپنی توبہ میں بہت ہی سچا تھا۔ جب داؤد کو کہانی سنائی جاتی ہے تو داؤد کہتا ہے کہ وہ شخص موت کا حقدار ہے، اور اسی واسطے خدا نے داؤد کی جان کو بخش دیا۔ بہنوں اور بھائیوں، داؤد کی توبہ سچی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ توبہ میں ماہر بن گئے ہوں گے۔ ہم میں سے چند توبہ میں بہت اچھے ہوں گے۔ کبھی کبھار ہم گڑبڑ کرتے ہیں، اور وہ وقت جب ہمیں بلاہٹ ہوتی ہے، کیونکہ باقی وقت ہم اعتراف نہیں کرتے کہ ہمیں بلاہٹ ہوئی ہے، کیونکہ باہر ہم ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ہم سے ہمارے گناہ کے متعلق بات بھی نہ کرے۔ مجھے معاف کیجیے گا، آپ کی توبہ میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ داؤد کی توبہ کیوں سچی اور مخلص تھی؟ اس کا اعتراف تیزی سے تھا۔ بہنوں اور بھائیوں، باقی وقت میں ہم اعتراف میں تاخیر کرتے ہیں، ہم معاملے کے متعلق مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لیکن داؤد اپنا اعتراف بہت تیز کرتا ہے۔ خدا آج صبح کہہ رہا ہے کہ تاخیر کرنا بند کریں اور جھوٹ بولنا بند کریں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے جرم کو تیزی سے تسلیم کریں، اس سے پہلے کہ آپ راستے میں ہوں اور چرچ پہنچیں۔ داؤد کا اعتراف بہت تیز تھا، اور داؤد کا اعتراف بہت سادہ تھا۔ اس میں نہ تو کوئی جواز تھا اور نہ ہی کوئی بہانہ تھا۔ ایسا نہیں کہ داؤد سب دہراتا ہے، میں نے ایسا اس لیے کیا یا یہ وجہ تھی، نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ میں نے خدا کے خلاف جا کر گناہ کیا۔ کبھی کبھار جب آپ گناہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا بلکہ کسی اور کی وجہ سے یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، سو آپ ایک دوسرے کو الزام دینا بند کریں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کو اپنے بہانوں کو اب بند کر دینا چاہیے؟ کیونکہ امثال 16 باب 2 آیت میں لکھا ہے، انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ داؤد کا اعتراف بالکل سادہ تھا، اور پھر داؤد کا اعتراف بہت مخلص تھا۔ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ داؤد کا اعتراف مخلص تھا؟ کیونکہ اس کا اعتراف صرف ناتن کے ساتھ خفیہ نہیں تھا، بلکہ جب آپ زبور 51 پڑھیں تو یہ اس وقت کا ذکر کرتا ہے جب داؤد نے گناہ کیا اور ناتن نبی اس کے پاس آیا۔ اگر آپ اس زبور کا عنوان پڑھیں تو لکھا ہے، میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اس کے بت سبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا، داؤد نے نہ صرف اپنا اعتراف خفیہ رکھا بلکہ لوگوں کے سامنے بھی اعتراف کیا، جب تک کہ وہ مزمور میں نہ آ گیا۔ بہنوں اور بھائیوں، خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہ صرف کلام کو سنو
بلکہ اپنی غلطی پر افسوس بھی کرو۔ جب ہم گڑبڑ کرتے ہیں، جب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم دل سے توبہ کریں، جس میں ہمیں اندرونی طور پر افسوس ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی غلطیوں پر افسردہ ہونا چاہیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا اعتراف فیس بک پر کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کا اعتراف فیس بک پر ڈالنے لگ جائیں۔ یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ ہم ہر دوسرے بندے کا اعتراف اور کاروبار وہاں پر ظاہر کریں اور اپنا نہیں۔ میں بس سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیوں پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس نقطے پر پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم حقیقی طور پر کہہ سکیں کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کا مطلب دل سے ہو۔ توبہ، 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 توبہ۔ بہنوں بھائیو، پہلا یوحنا 1:9۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اعتراف روح کے لیے اچھا ہے۔ خوش ہوں کہ حیرت انگیز فضل ہماری غلطیوں سے پہلے ہی موجود تھا۔ خوش ہوں کیونکہ جب ہم خدا کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پر رحم کر، خداوند مجھے دھو ڈال، صاف کر دے اور خالص بنا، تاکہ میں اپنے دشمن کو پہچان لوں۔ مجھے صاف دل عطا فرما اور سچی روح عطا فرما۔ مجھے بحال کر، مجھے اپنی نجات کی شادمانی عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ خدا کو دل سے توبہ کرنا پسند ہے۔